بہرحال مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی دروازے کھولنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر شہباز شریف نے مذاکرات کی بات کی ہے نا تو اپنی پارٹی نواز شریف سب سے مشاورت کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے کہا اجازت یا مشاورت کے بعد ہی مذاکرات کی بات ہوئی ہے۔ کل رانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے ایک دن پہلے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو آئینی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس مذاکرات کے اندر بیٹھنے کا یا بات چیت کرنے کا، تو آج وزیر اعظم ان سے اجازت لیتا ہے، یہ کون سا آئینی ہے اختیار؟ یہ کس آئین کے تحت جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں یا ان سے مشاورت کرتے ہیں سیاسی مذاکرات کے لیے؟ تو دیکھیں یہ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نظام کو چلا رہی ہے، سب کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے، لہذا انہی کے ساتھ سارے سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ بس کر دو، آپ اپنی ڈومین میں واپس جائیں، پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، پاکستان کو اپنا کام کرنے دیں۔ ناظرین، ثاقب بشیر صاحب نے بھی اب خبر دی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دعووں کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے سہیل رشید صاحب نے اور ایک دو اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں یا تو کسی نے ان کو بیوقوف بنایا یا وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ دعوے اب مسترد کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بالکل کسی اور جگہ پہ یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، میری ایک سورس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے زیادہ کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے سن لیا ہے جو کہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ انہوں نے کہا جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ معلومات ٹیکنیکلی درست نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کنفرم کر رہے ہیں، ثاقب بشیر صاحب، سہیل رشید صاحب، کچھ اور اسلام آباد سے جرنلسٹ جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہ لوگ، کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ تھوڑا ان کو مارجن دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اگر آپ مارجن نہ دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دعوے ہم مسترد کرتے ہیں، وہ بات ہی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن محمد اکرم نامی ایک اسسٹنٹ جیل تھا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھا، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ صرف الزام یہ تھا کہ اس نے عمران خان تک کوئی پیغام پہنچایا یا عمران خان کا پیغام باہر نکالا، اور یہاں پہ انجینئر صاحب عمران خان صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سارا کچھ پتا بھی ہے۔ تو جیل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی انجینئر صاحب کی ایک بات کی نفی کر رہا ہے۔ یہ سعید بلوچ صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جیل کا جو ریکارڈ ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو روزانہ دیسی گھی کے تڑکوں والی بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو گوشت کھاتے ہیں انہیں وہ ہفتے میں 3 دفعہ گوشت ملتا ہے، 2 دفعہ مرغی کھاتے ہیں، اور یعنی ہفتے میں آپ کے کتنے میلز ہوتے ہیں، آپ ایک ہفتے میں 14 کھانے کھاتے ہیں تو 3 کھانے ان کے گوشت کے ہوتے ہیں، باقی وہ دالیں اور سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ جو جیل کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ پرووائڈ بھی کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو دیسی گھی کے مرغے والی بات ہے روزانہ کی بنیاد پہ، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب وہ بات غلط ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک اور صاحب نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال انجینئر صاحب کو تھوڑا سا رجوع کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے، یہ چیزیں پھر بعد میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کا جو اپنا مقصد ہے یا اپنا کام ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو وہ اس کام کے چکر میں اپنا جو اصل کام ہے اس سے وہ دور نہ چلے جائیں یا اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب آ جائیں پاکستان میں بھی یہی قانون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور کم سے کم اس دن تک تو یہی قانون چل رہا ہے جس دن تک پاکستانی یہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے۔ جس دن 25-26 کروڑ لوگوں نے لاٹھی تھام لی، اس دن بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور چیزیں کسی اور طرح ڈیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سٹریٹ موومنٹ کے لیے کافی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے ناظرین، بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اب بہت سارے مناظر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور بہت سارا ٹیکنیکل کام ابھی ہونا باقی ہے، ابھی ٹائم بھی ہے ان کے پاس، لیکن سندھ حکومت نے تھوڑا سمجھداری اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم بھی کریں گے، مراد علی شاہ دعوت بھی دیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ سہیل آفریدی ان سے آ کر ملے بھی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ جو جمہوری قوتیں انہیں مل کر بیٹھنا چاہیے، چاہے کچھ لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں کے اوپر ہیں، لیکن دیکھیں ہیں یہ سارے لوگ سیاستدان ہیں، الٹیمیٹلی ملک ان کو چلانا چاہیے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ اگر یہ مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک جنگ کے بعد بھی لوگوں کو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے، تو اچھی بات ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں۔ سیاستدان یہی کرتے ہیں، قائد اعظم نے کو مکے مار مار کے آزاد نہیں کروایا تھا بندوقیں چلا کے پاکستان کو، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ ناک آؤٹ کرتے تھے، پھر ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی۔ تو سیاسی تحریکوں کے ذریعے سے ملک آزاد ہوتے ہیں یا عوام اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، لڑائی سے نہیں ہوتا، اور ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھ کے پھر اینڈ میں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو سندھ حکومت اگر خود کو اتنا جمہوری ثابت کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کراچی میں ایک جلسہ اناؤنس کر دے ہفتے اتوار کے لیے، یعنی ہفتے اتوار کے لیے اگر پی ٹی آئی ایک جلسہ ہی اناؤنس کر دے کراچی میں، ایک درخواست دے دے سندھ حکومت کو، جناب ہمیں ایک جلسہ بھی آپ کرنے دیں، پھر اگر آپ اتنے جمہوری بن رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کئی سال کے بعد کم سے کم موقع ملے گا خیبر پختونخوا سے باہر کوئی جلسہ کرنے کا کھلے عام،
اور یہاں پہ پوری پاکستان کو, پوری دنیا کو میسج بھی چلا جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کتنی ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب یا ان کے لوگ کتنے پانی میں, ان کو پتا چل جائے گا. تو کراچی میں ذرا فری ہینڈ دے کر دیکھے سندھ حکومت, بے شک ان کو 3 دن کا ٹائم دے دے کہ جی 3 دن میں آپ جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں آپ بلا لیں, اور آپ کراچی کے اندر فلاں جگہ آپ کو دی, آپ جلسہ کر لیں. تو ایک دفعہ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے سندھ حکومت آپ کو اجازت دے دے, لیکن اگر اجازت نہیں دے گی تو پھر معاملہ وہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ باقی ایکٹیویٹیز کر لیں, لیکن جلسہ اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جلسے کے لیے مانے گی. بہرحال مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی دروازے کھولنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے, اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دہاڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی, اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں, خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی, اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. ناظرین, آزاد کشمیر میں جو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور مطالبات ابھی تک پورے نہیں ہوئے, وعدوں کے مطابق چیزیں نہیں ہو پائی. اب دوبارہ سے آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی وہ بیٹھے گی, حتیٰ کہ سوراب برکت صاحب کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا, ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. آج ان کو لگ بھگ 40 دن ہونے والے ہیں. سوراب برکت جیل کاٹ رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے. بھئی انٹرویو کیا کسی کا, بھئی جس کا انٹرویو کیا وہ جانے آپ جانے, اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو غیر آئینی یا غیر قانونی ہے. اب انٹرویو کرنا کوئی گناہ ہو گیا بہت بڑا؟ اس ملک میں ہم نے ڈاکوؤں کے انٹرویو کیے ہیں, چوروں کے انٹرویو کیے ہیں. اس ملک میں احسان اللہ احسان انٹرویو دے کے ٹی وی چینل کے اوپر چلا گیا, کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل گیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس میں اب مجھے بڑی, یعنی میں نے تو اس کو بھی دیکھا تھا ٹی وی پہ, ابھینندن کو, وہ بھی ایک سوالوں کے جواب دے رہا تھا ایک آفیسر کے. تو انٹرویو تو یہاں بڑے بڑوں کے چلے ہیں, تو یہ ایک انٹرویو اگر کر لیا ایک صحافی نے تو کیا ہو گیا؟ ابھی اس کو چھوڑے, اب باہر آنے دیں. اور آزاد کشمیر کے اندر اب دوبارہ سے اس کے اوپر بات چیت ہوگی. انہوں نے بلکہ ECL میں ڈال دیا بہت سارے بندوں کو, گرفتاریاں اور مقدمے بھی کیے اس کے بعد, اور یہ کہا تھا کہ ہر 15 دن بعد ہم ملاقات کر کے ڈیولپمنٹ چیک کریں گے کہ کتنے مطالبات مانے گئے. وہ 3 مہینے میں صرف 2 ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں, تو ان کے کافی گلے اور شکوے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. شہباز شریف نے دستخط کر دیے اور غزہ پیس بورڈ کا پاکستان باقاعدہ حصہ بن گیا. اس تقریب میں شہباز شریف صاحب سوئٹزرلینڈ گئے, ان کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے, اور شہباز شریف نے غالباً عاصم منیر کی طرف اشارہ بھی کیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا اور انہوں نے کہ وہ بیٹھے ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ عاصم منیر ہی تھے جس طرف شہباز شریف نے اشارہ کر کے بتایا ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی اشارہ کرنے کی. ناظرین, عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور وہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گیا. تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوئی. عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. عمران خان کے بدترین مخالفین یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے دانشور اور صحافی, وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ عمران خان کسی مقدمے میں جیل میں بند نہیں ہے. وہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو, سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے. وجہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی, عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو پاکستانیوں کو نہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. کھلے دل سے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں, اور کھلے دل سے آپ اس بات کو مانیں کہ پاکستان نے عملی طور پہ اعلان تو نہیں کیا لیکن اسرائیل کو تسلیم کر لیا. آپ کھلے دل سے اس بات کو مان لیں. پاکستانیوں کو یہ بات مان لینی چاہیے, اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. پاکستان نے صرف اناؤنس نہیں کیا, اسرائیل کے ساتھ ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا آغاز کر لیا ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے, ایک ایسے بورڈ کے اندر جس میں غزہ کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے. پہلے DGISPR آج ملاقات کرنے جا رہے ہیں یوٹیوبرز سے, یعنی انہیں یوٹیوبرز کہا جاتا تھا اور تانے دیے جاتے تھے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جن صحافیوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا تھا اور جو لوگ یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کوریجز کرتے تھے یا اپنا تجزیہ کرتے تھے یا خبریں پیش کرتے تھے, انہیں تانا دیا جاتا تھا, انہیں گھٹیا پن کا نشانہ بنایا جاتا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے سمجھا, اور وہ سمجھ گئے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا
یہ پاکستان کا فیوچر میڈیا ہے. تو انہوں نے کنٹرول تو کر لیا سارا کا سارا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اخبارات بھی کنٹرول ہو گئے, ٹیلی ویژن بھی کنٹرول ہو گئے, لیکن وہاں سے کام بنا نہیں, وہاں سے بیانیہ نہیں بنا. اور اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی زیر نگرانی کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز بنائے, لیکن جو بھی پلیٹ فارم وہ بناتے ہیں وہ بڑی جلدی بے نقاب ہو جاتا ہے. سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ان کا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پلیٹ فارم بھی فارغ ہو جاتا ہے. تو اب جناب انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا. بہت سارے یوٹیوبرز کو یہ دعوت دی گئی پہلے, پھر انہیں کنفرمیشن کی کال آئی, اور ان سب سے کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ سے ملاقات کریں گے. اب کیونکہ میں بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کرتا ہوں, صابر شاکر بھائی بھی کرتے ہیں, محیط پیرزادہ صاحب بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں, وجاہت سعید خان صاحب ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ کرتے ہیں, یہاں نجم باجوہ صاحب رہتے ہیں, پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو جرنلسٹ ہیں اور وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کرتے ہیں. تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم سوالات کریں, اور ہمیں بھی سوالات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. گو کہ آج کل ہمارے بارے میں کچھ زیادہ اچھا نہیں سوچتے ڈی جی آئی ایس پی آر یا ان کے ادارہ. لیکن چلے, میں ادارہ کو تو میں نہیں کہہ سکتا, فوجی تو ہمارے بھائی ہیں بہت سارے, اور بڑا پیارا ہم سے دل کا تعلق ہے, ایک رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ فوجی کی عادت آتی جاتی رہتی ہے, کبھی کوئی آتا ہے ایک پالیسی لے آتا ہے, دوسرا آتا ہے ایک اور لے آتا ہے. یہ نوجوانوں سے بھی جا جا کر ملتے ہیں کالجز میں. تو چند سوالات ہیں جو ان کے سامنے ضرور رکھے جانے چاہیے. تو جو ہمارے دوست جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ 12 سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ضرور پوچھیں. اور اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کا محکمہ یہ سن رہا ہے, اور مجھے پتا ہے میری ویڈیو وہ سنتے ہیں, تو وہ یہ 12 سوالات لکھ کر ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے رکھ دیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان کے جواب دے دیں گے. نمبر 1, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, مگر آپ کے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جتنی گھٹیا سیاست کی اتنی تو کسی نے بھی نہیں کی. آپ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, آپ جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی آپ یہی کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو کیا آپ کا وزیر دفاع جھوٹ بول رہا ہے؟ تو سیاست سے فوج کے تعلق کے اوپر ضرور ایک سوال پوچھیں اور مثالیں دے کر پوچھیں. نمبر 2, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. 4 مرتبہ آپ کے ادارے کے جرنیلوں نے پاکستان کے آئین کو براہ راست آ کر توڑا اور مارشل لا لگا دیے. ان میں سے ایک بھی مارشل لا لگنے والے ڈکٹیٹر کے خلاف کیا آج تک کوئی کورٹ مارشل ہوا؟ کیا کوئی قانونی کاروائی ہوئی؟ کیا ادارے نے کوئی کاروائی کی؟ کیا کسی کو کوئی سزا دی گئی؟ میں صرف 4 ڈکٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے براہ راست آ کر مداخلت کر دی اور حکومتوں پہ قبضہ کر کے آئین کو توڑ دیا. جو لوگ براہ راست نہیں آئے اور انہوں نے حکومتوں کے خلاف سازشیں کی وہ الگ ہے. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے فوج کے اندر بطور ادارہ, تو ان ڈکٹیٹرز میں سے کس کو سزا ہوئی اس کی تفصیلات بتا دیجئے. نمبر 3, ہمیشہ سیاستدان ہی جیلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ہمیشہ صدر اور وزیر اعظم ہی جیلوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آج تک کبھی کوئی آرمی چیف جیل میں کیوں نہیں گیا؟ خاص طور پہ جو 4 ڈکٹیٹر تھے ان میں سے کوئی بھی جیل میں کیوں نہیں گیا؟ نمبر 4, استثناء جب انبیاء اکرام نے نہیں لیا, جب خلفائے راشدین نے نہیں لیا, جب اہل بیت کو استثناء نہیں ملا, جبکہ جید علماء اکرام پاکستان کے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے, تو آپ کے ادارے کے سربراہ نے یہ استثناء کیوں قبول کیا؟ نمبر 5, آپ 9 مئی کی معافی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس نے 9 مئی کو کچھ ایسی حرکت کی جو آپ کو پسند نہیں آئی, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کی, آپ نے کی. چلے جو بھی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی کا آپ تقاضا کرتے ہیں کہ معافی مانگی جائے, اور کئی مرتبہ آپ اپنی پریس کانفرنس میں خود یہ کہہ چکے ہیں کہ انتشار چھوڑیں اور صدقے دل سے معافی مانگیں. مگر آج تک آپ کے ادارے نے ملک ٹوٹنے کی معافی کیوں نہیں مانگی؟ آج تک آپ نے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بار بار لانے کے لیے یا مارشل لا لگانے کے لیے معافی کیوں نہیں مانگی؟ کیا آپ کو معافی نہیں مانگنی؟ نمبر 6, پاکستانی فوج سے منسلک ادارے کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیا امریکہ, برطانیہ, یورپ, بھارت, چین, روس یا دنیا کی کوئی بھی بڑی فوج کاروبار کرتی ہے؟ اور اگر آپ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں تو ان کاروباروں پہ آپ کو کس قسم کی امیونٹی یا ٹیکسز میں چھوٹ, یعنی کتنی چھوٹ آپ کو ملتی ہے, دیگر معاملات میں آپ کو کتنی سبسڈی اور کتنا چھوٹ آپ کو ملتا ہے کاروبار کرتے ہوئے, یہ بھی تفصیلات شیئر کر دیں. نمبر 7, کیا آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ ہر چیز کی آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہوتی ہے نا کہ اتنے عرصے میں یہ کر دیں گے, پھر یہ کر دیں گے, پھر یہ کر دیں گے. کیا کشمیر کی آزادی کا کوئی روڈ میپ آپ کے پاس ہے اور اس کی کوئی ڈیڈ لائن آپ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ 78 سال سے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کشمیر آزاد کر